آگے نہیں چلنا بلکہ جب بھی چلنا ہے باپ کے پیچھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا اصول اور پہلا سبق دیا، فرمایا کہ جب بھی گھر سے نکلو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلو، اپنے والد گرامی کے ساتھ نکلو، تمہارے باپ کو رب نے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا ہے۔ فرمایا جب چل رہے ہو راستے کے اندر، گلی کے اندر، تو پھر اپنے باپ کو اپنے آگے رکھو اور اپنے باپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ یہ پہلی چیز بیان کی۔ اور پھر دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، جس کا آج کے دور کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ بیماری پھیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کام کی وجہ سے تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، تمہاری اس عمل کی وجہ سے، تمہارے اس کام کی وجہ سے معاشرے کے اندر تمہارے والد گرامی کی عزت نفس مجروح ہو اور انہیں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے اور وہ معاشرے کے اندر نظریں اٹھا کر جو ہے وہ چل نہ سکے۔ تو فرمایا کبھی بھی ایسا عمل نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا، تمہارا کوئی ایسا برا کردار نہیں ہونا چاہیے کہ کرو تم کردار، کرو تم برا عمل اور انگلی لوگ تمہارے باپ کے اوپر اٹھائیں۔ تو فرمایا اپنے باپ کا یہ لحاظ کرنا کہ رب نے تیرے باپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اس لیے تیری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی بولنا ہے ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بولنا ہے، اپنی زبان کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے، اپنی نگاہوں کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے، اور جتنے عمل کرنے ہیں وہ بہترین کرنے ہیں تاکہ دیکھنے والے تیری بھی عزت کرے، تیرے باپ کی بھی عزت کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مجھ سمیت آج ہم اپنے پریوار کے اندر جا کے کیا دکانوں پہ، گلیوں میں یا جہاں کہیں بھی ہمارے والدین کی جب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی یا لوگ ہمارے والدین کو ہمارے گلے شکوے نہیں کرتے کہ نہیں کرتے، آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، آپ کے بیٹے نے جھگڑا کیا ہے، آپ کے بیٹے نے فلاں شخص کو گالی دی ہے، آپ کے بیٹے نے فلاں شخص کے اوپر بہتان باندھا ہے، آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے وہ فلاں چوک کے اندر کھڑا ہو کر شراب پی رہا تھا، آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے اس کے موبائل کے اندر فلمیں ہیں وہ فلمیں دیکھ رہا تھا، آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے وہ گانے سن رہا تھا، آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا تھا وہ بری محفل اٹینڈ کر رہا تھا۔ مجھے بتائیں کیا یہ اس باپ کو سننا اچھا لگتا ہے؟ کوئی باپ گوارا کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہو اور برائی کے اندر شامل ہو؟ اور پھر کچھ لوگ تو منہ پہ کہتے ہیں، کچھ منہ پہ نہیں کہتے، لیکن پیچھے عزت نفس مجروح کرتے ہیں۔ یہ بتائیں نا، جس باپ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس باپ کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر آئیں گے، اس باپ کا قصور کیا ہے کہ لوگ اسے باتیں کریں، عمل ہم کریں، برے کام ہم کریں، برائی ہمارے اندر ہو، کردار ہمارا برا ہو، عمل ہمارا بہتر نہ ہو، لیکن جب انگلی اٹھتی ہے تو ہمارے باپ پہ اٹھتی ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنا انداز تکلم ایسا بناؤ کہ فرمایا لوگ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کا ادب بھی کریں، تمہارے باپ کی عزت بھی کریں، نہ کہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو لوگ گالیاں دیں کہ اس نے یہ کیسی اولاد پاٹ کر کی۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، فرمایا کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر ہو اور تمہارا باپ کھڑا ہو اور باپ سے پہلے تم بیٹھ جاؤ۔ فرمایا یہ تمہاری تربیت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھ جاؤ اور تمہارا باپ کھڑا رہے، باپ سے پہلے تم نے نہیں بیٹھنا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، میں خود اس کے اندر شامل ہو گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ماں باپ ہمارے چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لیٹ جاتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اولاد کو اگر باپ کھڑا ہے تو اولاد کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتا۔
اور اگر ماں باپ بیٹھے ہوں تو اولاد کو لیٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم پورا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات کے اندر ہوتے ہیں، شام کو گھر جب جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی اولاد کا انتظار کرتے ہیں، اولاد جیسی بھی ہو، اولاد اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے تو وہ جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ فطرتی بات ہے کہ رب نے ماں باپ کے سینے کے اندر اولاد کا پیار رکھا ہے، محبت رکھی ہے، اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ انتظار کرتے ہیں، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے اور کافی وقت بیت چکا ہوتا ہے، ہم گھر کو جاتے ہیں تو پھر بھی یا ہماری ماں بیٹھی ہوتی ہے یا ہمارا باپ بیٹھا ہوتا ہے چارپائی پہ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور ہماری ماں یا باپ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے ہیں۔ وہ باپ جو ہماری انتظار کرتا رہا کہ میرا بیٹا آئے گا، میں نے اسے باتیں کرنی ہیں، اس کی باتیں میں نے سننی ہیں، میں نے اسے پوچھنا ہے تو کہاں گیا تھا، بیٹا کیا کرتا ہے؟ بتانا بھی گوارا نہیں کرتا، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور پھر بیٹھنا تو دور کی بات، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جاتا ہے اور جا کر لیٹ جاتا ہے۔ تو حضور نے یہ تربیت کی اس بچے کی، ورنہ بیٹا یاد رکھنا والا تجلس قبلہ، کبھی بھی اپنے باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں، ورنہ یہ تمہارے باپ کی توہین ہے، تمہارے باپ کو رب نے یہ مقام اور یہ عزت دی ہے، فرمایا اگر کہیں جاؤ، کسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر ہو، فرمایا اگر تمہارا باپ کھڑا ہے تو تم نے بھی کھڑے رہنا ہے، جب تک تمہارا باپ کھڑا ہے تم کھڑے رہو، بیٹھ نہیں سکتے، اور فرمایا جب تمہارا باپ بیٹھ جائے تو پھر تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا جب تمہارا باپ یا ماں بیٹھی ہوں تو تم لیٹ نہیں سکتے، اور فرمایا اگر وہ لیٹ جائیں تو اجازت طلب کر کے تم بھی لیٹ جاؤ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کی۔ مجھے بتائیں کیا آج ہم میں سے کوئی اس طرح کرتا ہے؟ ہم تو اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے، ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہ کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہیں چلنا،